عامر خان کمانی صاحب سر بتائیے گا، ثانیہ کراچی کے بعد جو 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں میں تو سچی بات ہے 18ویں ترمیم کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو اسے ایک تقدس کا دیتی ہے نا، ایک مقدس بناتی ہے، وہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ 18ویں ترمیم میں بہت سی اچھی چیزیں ہوئی اس وقت، اور صوبوں کو اختیارات ملے، خود مختاری میں اضافہ ہوا، ظاہر ہے بہت کچھ اچھے کام بھی ہوئے، لیکن صوبوں نے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ یہ جب ان اختیارات کو نیچے تک اس نے گراس روٹ لیول تک منتقل ہی نہیں کیا، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے سے حاصل کردہ اختیارات کو بری طرح ایکسپلائٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی تو سچی بات ہے ایکسپلائٹر کے طور سامنے آئی ہے۔ سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، ایک آئیکن ہے اس میں، پورا ہب ہے، پورے پاکستان کے لیے اہم ہے، اور جب کوئی بات کی جائے کہ سندھ کو میں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے یا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹر ہو، تو وہ مرنے پہ آ جاتی ہیں، اور اوپر سے حال ہی ہے کراچی پہ ذرا بھی کچھ سارا ارن کر رہا ہے، کما رہا ہے، اور پیسے لگانے کو تیار ہی نہیں، انفراسٹرکچر برباد کر کے رکھتی، تباہ کر کے۔ کوئی بندہ کوئی اگر بڑا بھاری ہتھوڑا لے کے شیشے کی دکان میں چلا جائے، جا کے اندر دھند گھمائے، تو وہی حال تو دکان کو ہوگا، وہی انہوں نے کراچی شہر کا کر دیا۔ ابھی میں چند دن پہلے کراچی سے آیا، ہر شہر میں کوئی ایک سڑک بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر سڑک ٹوٹی ہے، کھڈے پڑے ہیں، لوگ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، سال 1.5 سال سے ایک سڑک کھدی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں اس کا۔ لوگ اتنے بے بس ہیں، اتنی مایوسی، فرسٹریشن اور غصہ ہے کراچی میں جس کی حد نہیں ہے، اور ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترمیم بالکل 18ویں ترمیم میں کہ یہ جو ان کے لوکل باڈی سسٹم کو بااختیار بنانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، اور جو اس وقت حال مرکز کا ہوا پڑا ہے کہ یہ جو ریونیو میں فیڈرل شیئر بڑھنا چاہیے، اس کے بغیر چارہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہم کوئی اکانومی ہماری سمجھ سکتی ہے۔ ڈیفالٹ پہ ہی کھڑے رہیں گے جب قرضوں کا، جب سود ادا کرنے کی، انٹرسٹ ادا کرنے کی برابری ہم نہ کر رہے ہوں تو کس طرح معاملات چلیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہوگی ہے اب تبدیلی لانا، کیونکہ این ایف سی سے یہ پیسے لیتے ہیں نیچے، جنہوں نے پروونشنل فنانس کمیشن ہے وہ بناتے نہیں ہے، پی ایف سی کے اجلاس ہی نہیں ہوتا، مختلف ضلعوں تک نیچے تک نہ پیسے نیچے جاتے ہیں، نہ اختیارات نیچے جاتے ہیں، نہ ان کا حال یہ ہے کہ بااختیار کوئی بلدیہ کو انہوں نے بااختیار بنایا ہوا، حالانکہ اپنے ہی لوگ ہیں ان کے کراچی میں، ہر جگہ کراچی میں، سندھ میں، ہر جگہ ان کے اپنے ہی میئر ہیں، لیکن اختیار دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے، یہ میں تو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے ملک کی خاطر۔ اب یہ ضروری ہے کہ ترمیم آئے اور اس میں یہی کام ہوں، لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے چیزیں ہوں، اور یہ جو صوبوں کے اختیارات جو فنڈ نیچے تک جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بلال صاحب سر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس معاملے پہ؟ کیا یہ ممکن بھی ہو پائے گا اور کیا ثمرات ملیں گے اس کے؟ یہ جو خاکوانی صاحب نے ابھی بات کی ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے، دیکھیے یہ دونوں پارٹیاں یہ مخالفت کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ اور بھائی یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ کراچی کی سڑکوں کی صحیح بات کی ہے انہوں نے، کراچی کی سڑکیں اور بعض علاقے دیہاتوں سے برے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے یہ دونوں جماعتوں کی ملی بھگت سے یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی، یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ جس دن 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی یہ ملک کے 4 صوبے بنا دیے تھے انہوں نے، اور یہ پیسہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ وہ وفاق کا ذمہ ہے جی، وہ قرضے لے، پیسے اکٹھے کرے اور ان کو بانٹ دے، اور یہ کچھ بھی نہ کریں۔ یہ دونوں پارٹیاں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گی، موت پڑ جائے گی۔ پاکستان کے اسامہ صاحب کم از کم 12 سے 15 صوبے بننے چاہیے، اور انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے۔ یہ جو لسانی بنیادیں ہیں نا یہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ یہ کیا بحث ہے سندھی، پنجابی اور بلوچ اور پٹھان اور سرائکی اور اردو سپیکنگ؟ بھائی یہ بحثیں ختم ہونی چاہیے۔ انتظامی بنیادوں پر 12 سے 15 صوبے بننے چاہیے پاکستان کے، اور 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے۔ لاہور تو سر تقسیم ہونے جا رہا ہے 2 حصوں میں، تو اس فیصلے کو سراہیں گے آپ؟ کہ کس فیصلے کو؟ جو لاہور کے 2 حصے کر رہے ہیں، لاہور کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں انتظامی بنیادوں پہ۔ لاہور کے تو جی بہت پہلے 3 حصے ہونے چاہیے تھے، 2 نہیں۔ ایک راوی کے اس طرف، ایک راوی اور نہر کا درمیانی علاقہ، اور ایک نہر سے پرے۔ لاہور کے تو پہلے 3 ڈسٹرکٹ ہونے چاہیے تھے، کم از کم 10-15 سال پہلے بننے چاہیے تھے 3 ڈسٹرکٹ۔
اور خدارہ اپنے شہروں کو بڑا ہونے سے روکیں. آپ کا لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے, کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. آپ پھر کہیں گے کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں, لیکن میرے نبی نے فرمایا شہروں کو بڑا ہونے سے روکو, نہ پھیلاؤ. یہ نئے شہر کیوں نہیں بساتے؟ مسائل ہو جاتے ہیں. اب آپ کے شہروں میں 10-10 کلومیٹر لمبی, 20-20 کلومیٹر لمبی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں. ان میں کوئی سرکاری کالج نہیں, کوئی سرکاری اسکول نہیں, کوئی سرکاری اسپتال نہیں. وہاں ٹھیک ہے امیر لوگ رہتے ہیں, تو جو ان کے کام کرتے ہیں غریب لوگ, ان غریبوں کے بچے کہاں پڑھیں, وہ کن اسپتالوں میں جائیں؟ یہ سوچتے نہیں ہیں. یہ مافیاز ہے بھائی, یہ مافیاز کا ملک ہے, یہاں مافیاز کا راج ہے. یہ چور چکے سب ملے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. بٹ صاحب کچھ ہو پائے گا اس کے اندر اس ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے سر, یہ تمام جماعتیں جو ہیں ذمہ دار ہیں اس کی. کراچی میں دیکھ لیں آج تک پینے کا کوئی صاف پانی نہیں دے سکتا, جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے. صفائی یہ چیزیں تو بات کی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی بھی وہاں رہی, ایم کے ایم بھی رہی, پیپلز پارٹی بھی رہی, نون لیگ بھی رہی, تو یہ پینے کا پانی نہیں دے سکے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. ان سیاسی جماعتوں کے ان کے دعوے دیکھ لیں, ان کے بڑے بڑے عہدیدار جو وزیر اعظم بھی رہے, وزیر خارجہ بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, کیا وجہ ہے؟ آج دیکھیں سندھ میں, کراچی میں جو ہے پانی کا ٹینکر 4,000 کا 12,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے, لوگ خریدنے پہ مجبور ہیں. تو کیا ہے ان کی کارکردگی دیکھ لیں سیاسی جماعتوں کی. مجھے یہ بتا دیں, یہ تو صوبے بننے یا چھوٹے ہونے بڑے ہونے یہ تو الگ بات ہے نا سر. یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ نے, عمران خان صاحب نے 11,000 ارب کا اعلان کیا کہ جی وہاں ہونے چاہیے ترقی تک, ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ ہم کیوں ہیں وہ آج جو ہے وہ گل پلازا دیکھ لیں کیا ہے, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو عوام کو کیا مل رہا ہے, ملک کو کیا مل رہا ہے؟ کیا اس سے یہ چیزیں جو ہیں معاملہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے, بے روزگاری ختم ہو رہی ہے, مہنگائی ختم ہو رہی ہے؟ یہ جو لوٹ مار کرنے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹری میں اپنے خود ہی سب کچھ کر لیتے ہیں, تنخواہ بھی بڑھا لیتے ہیں, عام آدمی کو کیا مل رہا ہے سر؟ ظہیرہ اندوز منافع اور کس میں؟ ان جماعتوں میں. یا تو باہر سے ہو تو بات کر. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے سیاسی جماعتیں مل بیٹھے سوچیں کہ یار ہم نے کیا کیا, اس ملک کو دیا کیا ہے. کسی نے 3.5 سال حکومت کی, کسی نے 30 سال کی, کسی نے 22 سال کی. تو عوام تو دیکھ رہے ہیں, عوام تو آج بھی لٹے پٹے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں مہنگائی کہاں ہے؟ گندم یا پھر مہنگی ہو گئی ہے, کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے, کبھی گندم غائب ہو جاتی ہے, کبھی کچھ غائب ہو جاتا ہے. کون ہے کہاں ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں؟ ہسپتال دیکھ لیں, ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں, آؤٹ سورس کر دیا گئے ہیں, اسکولوں کو آؤٹ سورس کر, تو وہاں تعلیم مہنگی ہوگی. تو یہ غریب آدمی کو کیا دیا ہے انہوں نے جماعتوں نے, سیاسی جماعتوں؟ بس صرف نعرے ہیں, ہم لوگ نعرے لگانے کے لیے آ رہے ہیں, فلاں ہے زندہ باد, فلاں ہے یہ. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر میں بات کروں تو ہو سکتا ہے میرے کچھ ساتھیوں کو ناگوار گزرے, یہ جو آمریت تھی نا یہ جمہوری حکومتوں سے بہتر ہے. آمریت کے دور میں جو ہے جی ڈی پی اوپر گیا تھا, یہ خود تسلیم کرتے. اس کی کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے وہاں جمہوری حکومتیں آگے کیا دے رہی ہیں عوام کو؟ کیا عوام کو ریلیف مل رہا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. میں کسی چیز کو لینے کے لیے نکلتا ہوں تو شام میرے وسائل جو ہیں اتنے نہیں ہیں کہ میں کسی کو اپنے گھر میں جو روٹی لا سکوں. گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے, لاکھوں لوگ سر بے روزگار ہیں, حکومت نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا. اوپر سے ہم وزیر خزانہ برملا کہتے ہیں کہ جی اتنے لاکھ اور لوگوں کو بے روزگار کریں گے. کسی نے پوچھا ان سے کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے معیشت بہتر ہوگی, بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. دہشت گردی اس وقت عروج پہ ہے تمام سے. وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ جی کے پی اے میں اور بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. تو اس کے لیے کون کرے گا؟ قربانی دینے کے لیے کون لوگ عام آدمی رہ گئے. سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے دستوں گرے باہر, کبھی کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی, کبھی کسی کی نشستیں چھین لی جاتی ہیں, کبھی کسی پہ گورنر راج کی دھمکی دی جاتی ہے, کبھی پابندی لگانے کی بات کی جاتی. کیوں ہے یہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب یہ کردار نہیں ادا کر؟ آئیں چھوڑ دیں کہ یار چھوڑیں عمران خان کو, آئیں مل بیٹھے, عمران خان باہر بیٹھے تاکہ سیاسی جماعتیں اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ دیں یار. باقی کچھ نہ کریں. ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے, بے روزگاری برداشت کر لیں گے, لیکن دہشت گردی جب ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, ہمارے سیکورٹی فورسز کو, جو ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہا ہے, کیا ان کے بیٹے جو ہے وہ یتیم نہیں ہو رہے؟ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بیوہ نہیں ہو رہی؟ ہم نے کبھی سوچا اس طرف؟ ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا
KPK میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا, بھائی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. اگر وہ آج اعلان کر دیں کہ جی آپریشن کریں تو ان کا سارا جو ہے علاقہ اڑا دیا جائے گا. آج میں دیکھ رہا تھا KPK کے جو اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں یہ بتا دیتے. آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ میرے علاقے میں طالبان کا قبضہ ہے, ہم بتا دیتے ہیں, علی مین گنڈا پور دیتے. تو سر اس سے بہتر تو یہ نہیں ہے کہ وہی آ جائیں پھر جو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کم از کم دہشت گردی سے تو لوگوں کو نجات مل جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. خاکوانی صاحب, سر مجھے آخری چنک پہ جانا ہے اور آپ سے جاننا یہ ہے کہ جو احتجاجی سیاست اس وقت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے مقاصد پورے کر لے گی, اور مقاصد ہیں کیا؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس سال احتجاج سے ہٹ کے یہ پالیٹکس پہ زیادہ آئیں گے, پارلیمنٹری پالیٹکس پہ. یہ جو انہوں نے محمود خان اچکزئی کو جو بنایا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, تو اچکزئی صاحب تو اس طرح کی ایجیٹیشن پالیٹکس والے اور دھرنے دینے اور لانگ مارچ اور اس طرح والے نہیں ہے. اور میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ یہ شاید 8 فروری کے ابھی احتجاج تو ہوگا, وہ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے, جتنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل سرگرمیاں زیادہ ہوں گی, اور پولیٹیکل سرگرمیاں مینس کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر سرگرمیاں زیادہ ہوں گی, وہاں اپوزیشن کا کردار بڑھے گا. اور ویسے دیکھیں PTI کو ایک ساتھ ان کے ساتھ یہ زیادتی تو ہو رہی ہے کہ ان کو بالکل معمولی سی ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنے دی جا رہی, پرامن ایکٹیویٹی بھی نہیں دی جا رہی. وہ دیکھا نا جماعت اسلامی نے لاہور میں اتنا بڑا اجتماع کیا اور وہ 3-4 دن رہا اور بہت اچھا رہا, بڑے لوگ تھے, تو اچھی بات ہے ان کو کرنے دیا گیا. لیکن PTI معمولی سے چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی نہیں کر پاتی, ان کے لیے بہت مشکل ہوا پڑا ہے. تو وہ تو ایک نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ان کو اگر پاکستان تحریک انصاف کو لوگ اگر پارلیمنٹ میں اگر مؤثر کردار ادا کریں نا, وقفہ سوالات کے ذریعے, اپنی اسپیچز کے ذریعے پبلک ایشوز پہ سوال کریں, تو اچھے خاصے لوگ ہیں. اور حکومت کو جس ہم کہتے ہیں نا, اچھا خاصا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وقتہ ڈال سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کو عوام کے لیے یا ان چیزوں کے لیے کچھ آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ تو توجہ بانی تحریک انصاف کو رہا کروانے پہ اور ملاقات پہ, ان چیزوں کے اوپر زیادہ نظر نہیں آ رہی. اگر آپ ایون KPK وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں نا ملاقات بھی تو ایک جینوئنلی جائز بات ہے نا. جب ایک روٹین کی باتیں نہیں ہوگی تو آپ کو ان پہ بھی احتجاج کرنا پڑے گا نا. مطلب آپ اگر وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں, پولیٹیکل پرزنر ان کو نہ بھی مانا جائے, ان کو اگر ایک عام قیدی ہی مان لیں, تب بھی قیدیوں کی ملاقات نہیں ہوتی. ہر قیدی کی, ہر جیل میں قیدیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو یہاں پہ ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی. تو روٹین کی جب کام نہ ہو, مطلب روٹین یہ, اس پہ تو کوئی پابندی لگانے کی میرے خیال وجہ سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال ظاہر تحریک انصاف کو زیادہ فوکس ادھر ہے, لیکن ان کو پبلک ایشوز پہ بات کرنی چاہیے اور پالیٹکس کرنی چاہیے. اس سینس میں اپوزیشن کی جو پالیٹکس ہوتی ہے پراپر, جس میں حکومتی اقدامات کو, پالیسیز کا تجزیہ کیا جائے, اس پہ بات کی جائے, اس کے نقائص بیان کیے جائیں اور اپنا ان پٹ دیا جائے. یہ کام بالکل ان کا نہیں ہو رہا, اور پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑی مسنگ ہے. اور KP میں تو ان کو گورننس میں بھی اپنی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے, اور کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہی چاہیے نا. وہاں پہ بھی کافی زیادہ مسائل ہیں KP میں, صوبائی حکومت وہاں بھی دائرہ تیسری دفعہ تو ہے. دیکھیں امید تو ہے, کرنی تو چاہیے, امید بناتے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ ایسا ہو, لیکن اب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. بالکل صحیح ہے. مظہر برلاس صاحب, سر 8 فروری کو کیسے فورسی کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کچھ آسانی نظر آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے. گزارش یہ اسامہ صاحب, یہ ابھی بھٹ صاحب نے کچھ عام باتیں کی ہیں. آج دیکھیے میں ملتان سے اسلام آباد آ رہا تھا, مجھے راستے میں 5-6 کانوائے ملے, پھر اسلام آباد میں بھی 8-8, 10-10 گاڑیاں پروٹوکول کی جا رہی ہیں ساتھ. یار یہ مقروض قوم ہے. یہ جن لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں نا, یہ سیاستدان, وہ یار بابا انہوں نے اس ملک کا نہیں سوچنا. یہ تو اس ملک کو لوٹ مار کر کے کھا گئے ہیں. ابھی آپ کو میں کہتا ہوں, خاکوانی صاحب کو بھی کہتا ہوں, بھٹ صاحب کو بھی کہتا ہوں, جائیں تحقیق کرے, پوچھے PC ہوٹل کس نے خرید رہی ہیں, کون سی اہم شخصیت ہے, سیاسی شخصیت ہے, اور کون سا اس کا فرنٹ مین ہے. وہ ان کو غرض ہی نہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ میں نے 8-10 کانوائے دیکھے. یار 10-10 گاڑیاں ہیں, قوم کا پیٹرول جل رہا ہے, قوم کے خون پسینے کی کمائیاں ہیں, لوگوں کے سامنے بے روزگاری ہے. آپ کے دشمنی کس نے کی؟ یہ IPPs, جس کی وجہ سے فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں. یہ باز آتے ہیں, یہ کون لوٹ مار کر رہا ہے؟ وہ یار اس قوم پہ رحم کریں, اس پہ کرم کریں, اس پہ مہربانی کریں, اس کی جان چھوڑ دیں اس ملک کی. یہ کیوں نہیں ختم کیا انہوں نے IPPs کا یہ ڈاکہ؟
یہ شوگر مافیا کون ہے؟ ابھی انہوں نے بٹ صاحب نے حوالہ دیا چینی مہنگی، وہ یہ کون کرتا ہے؟ میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں یہ مافیاز کا راج ہے یہاں پہ. کوئی پانی کا مافیا ہے، کوئی شوگر کا مافیا ہے، کوئی سر آپ کے لوگ بھی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا برلا صاحب، آپ کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے؟ کیوں اپنی جب تنہائیں بڑھانے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا جی ہماری بھی بڑھا دیں؟ یہ کیوں ہے؟ میرے کون سے لوگ ہیں حضور؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا نہیں سوچتا اپنی سوچتا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ملک کا نہیں سوچتے. آپ نے ابھی گروتھ ریٹ کی بات کی، دیکھیے چائنا جو ہے پچھلے 35 سال سے چائنا کا گروتھ ریٹ ڈبل فگر میں ہے. پاکستان کا 78 سالوں میں ڈبل فگر میں نہیں گیا گروتھ ریٹ. یہ کس نے نیشنلائز کیا تھا؟ کس نے معیشت کا گلا دبایا تھا؟ کون سی جمہوریت کی خدمت کی، ملک کی خدمت کی ہے انہوں نے؟ 91 تک ہم سب سے ادھر آگے تھے اس خطے میں. یہ انڈیا والے ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا کریں جی ہم آگے کہیں بڑھ جائے. یہ مڈ 80s تک اسامہ صاحب ڈالر جو تھا یہ 10-12 روپے کا تھا. یہ جب سے نام نہاد جمہوری حکومتیں آئیں ڈالر کو پر لگ گئے اور عام پاکستانی بیچارہ بھگت رہا ہے. کس کے بچے بے روزگار ہے؟ کس کو مہنگائی کا کون سامنا ہے؟ کرے گا ٹھیک یہ سارے معاملات؟ کون آگے آ رہا ہے؟ اور ابھی 2 شادیاں ہوئی ہیں، پاکستانی لوگوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. ایک کراچی میں شادی ہوئی ہے، ایک لاہور میں ہوئی ہے. عام پاکستانیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، توہین کی گئی ہے پاکستانیوں کی. بالکل صحیح. یہ نہیں کریں گے پاکستان کے لیے کچھ، تو ایسے ہی رہیں گے حالات. یہ اپنی طرفیں بڑھائیں گے. بالکل صحیح ہے. بٹ صاحب آپ جی بٹ صاحب احتجاج سے کیا گین کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ سر مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ احتجاج ہوگا، کیونکہ اس دن مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا. وہی لوگ نکلیں گے، چاند یہ وہ معاملات ہوں گے. دیکھیے یہاں تو پی ٹی آئی جو ہے نا عوام کی بات کرے. اگر ان کا یہی نظر ہے، عمران خان تو خود کہتے ہیں میری بات چھوڑے، دیگر لوگ جو میرے رفقا اندر ہیں ان کے لیے یار بات کریں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے نا، پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی جب تنہائی بڑھانے کا مسئلہ آتا ہے یا مراد کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی مخالفت کرتے ہیں، جنہیں حکومت میں 47 والا فارم والا کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں. وہ یار باز یہ ہے کہ اب نہ بڑھائیں. آپ سب سے آگے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بھی تنہائی بڑھائی جائے. آپ نے سوچا کبھی کہ کیا کر کے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ عوام کی بات کریں، عوام کے ایشو کو لے کے آگے بڑھیں. دیکھیں مہنگائی کہاں ہے، بے روزگاری کہاں ہے، دہشت گردی. یہ چیزیں جب تک یہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں کوئی نظر آتا. اب جو ہیں راجہ ناصر عباس انہوں نے کہا جی عمران خان کی رہائی کے بغیر یہ مسئلہ ناممکن ہے. بالکل ناممکن ہے. ہم تو خود سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے تو عمران خان کو ریلیف دینا پڑے گا. یہ میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے آئے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ افواج پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ آپ سیاسی اور ذاتی مفادات سے بڑھ کر ملک کے لیے ایک بیانیہ بنائیں. لیکن ہمارے سیاستدان اس مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی نہ کبھی کوئی نہ یہ 9 مئی والے ہیں، یہ 26 مئی والے ہیں، فلاں. بھائی چھوڑ دیں، ماضی میں انتقام آپ نے لیا، اب وہ لے رہے ہیں تو اس ملک کو کیا دے گیا؟ بالکل صحیح ہے. خاک والد صاحب سر یہ بتائیے گا یہ بڑی بازگئی سرائی دے رہی تھی مذاکرات کی، ایک دم سارا معاملہ ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کو سنجیدگی نظر نہیں آئی آپ کو دونوں طرف سے؟ دیکھیے مذاکرات کے لیے دونوں نے پہلے تو شہباز شریف پرائم منسٹر نے تجویز پیش کی. محمود خان چغدئی جو تحریک بحالی تحفظ عین کے سربراہ ہیں اب تو کچھ لیڈر بھی بن گئے ہیں، انہوں نے فوری طور پر رسپانڈ کیا، بہت اچھا رسپانس کیا، اور انہوں نے کہا اور تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں چغدئی صاحب پہ بھروسہ ہے. تو پھر مذاکرات تو اب حکومت تو کرنی چاہیے نا، اور اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ایک اعلیٰ اختیاراتی مذاکراتی کمیٹی بھی اناؤنس کر دیں، اور ادھر سے چغدئی صاحب بھی اناؤنس کر دیں کمیٹی، تو مذاکرات آگے بڑھے، کوئی شروع تو ہونا معاملہ. اب حکومت بھی اس کو صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتی ہے، پھر خواجہ آصف صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے، وہ ایک 2000 بیان داغ دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ہاکس ہیں بہت سارے، ان کے بہت سے مسائل ہیں. لیکن محمود خان چغدئی کے سامنے آنے سے بہرحال ایک امید پیدا ہوئی ہے. وہ ایک میچور آدمی ہے، بہت ہی تجربہ کار پولیٹیکل آدمی ہے، اور وہ سیریس آدمی ہے، اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی. مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں الیکشن کمیشنر کا اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کریڈیبل بندے کو آنا چاہیے، کنسلٹیشن ہونی ہے، اور بھی جگہوں پہ کافی سارے معاملات ہیں جو ٹھیک ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ٹینشن کم ہو. اور اگر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہے، وہ تو چغدئی صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ مطالبہ نہیں کریں گے،
ہم تو اور چیزوں میں پہلے بات کریں نا، انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کی بات بھی کی اور جگہوں کی بھی بات کی، بالکل تو ٹھیک صاحب، وہ ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہ حکومت کا فرض ہے نا، اب اپنی کمیٹی بنائے فوری طور پہ اور کہیں اپوزیشن کو آپ بھی اپنی کمیٹی بنائیں تاکہ وہ پہلا اجلاس کرے اور اپنے وہ معاملہ طے کریں کہ کس طرح بات کرنی، کیا کرنی ہے. برلاس صاحب بھی، برلاس صاحب کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے مستقبل قریب میں؟ ساما جی مذاکرات کہنے سے نہیں ہوتے، کرنے سے ہوتے ہیں. یہ صرف کہتے ہیں، دونوں مذاکرات کرتے نہیں، کہتے ہیں. یہ صحیح بات کی ہے خاکوانی صاحب نے کہ ابھی تو اجتماعی صاحب کے پاس ہے معاملہ، تو شہباز شریف کے لیے اجتماعی سے بات کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اگر میاں شہباز شریف سینئر ہوں یا سنسیئر ہوں یا سوچ بچار رکھتے بالکل ہوں، صحیح. لیکن پتہ نہیں وہ کس سے پوچھ کے مذاکرات کریں گے نہیں کریں گے. رائٹ سر کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے، بٹ سب شارٹلی آپ. دیکھیں صاحب میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر میاں صاحب یا حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو یہ جو عمران خان کے خلاف انہوں نے حد تک کہ عزت کا دعویٰ کر رکھا ہے اس کو وڈرا کر لیں، مذاکرات. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بٹ صاحب، خاکوانی صاحب آپ کا شکریہ، برلاس صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.